کہا گیا کہ امریکہ نے مداخلت کی. کس چیز میں مداخلت کی؟ یعنی پاکستان کے جمہوری نظام میں مداخلت کی اور کہا کہ ہماری حکومت کو الٹانے کی سازش کی. حکومت، ایک جمہوری حکومت کو الٹانے کی سازش کا مطلب ہے کہ انہوں نے پاکستان کے آئین کو سبورٹ کیا، پامال کیا. آئین کو سبورٹ کرنے کا مطلب ہے کہ انہوں نے تقریباً حملہ کیا پاکستان کے اوپر. یہ ہے اس بات کا مطلب جو خان صاحب برملا کھڑے ہو کر پوری پاکستان کے عوام کو بتا رہے تھے. تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ اس کے چند دن کے بعد آپ نے وہ ویڈیو دیکھی جس میں وہ کانگریس وومن کے سامنے گڑ گڑا رہے تھے. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص پاکستان کے یا یہ ملک پاکستان کے آئین کو پامال کرتا ہے، پھر دوسری طرف اسی ملک کے ایک پارلیمان کے ممبر کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں کہ اللہ آپ کا وقار بلند کرے، یہ میرے حق میں ایک خط لکھ دیں، آپ کا خط بڑی دور تک جائے گا، ہماری بچت ہو جائے گی. یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بات سچ ہے یا یہ بات سچ ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ امریکہ نے پاکستان کے آئین کو پامال کیا، پاکستان کی جمہوریت کو پامال کیا، یا یہ بات سچ ہے کہ اللہ آپ کا وقار بلند کرے، میرے حق میں ایک خط لکھ دیں؟ ان میں سے کون سی بات سچ ہے؟ یہ بات سچ ہے کہ انہوں نے جمہوریت کو ڈیریل کیا، یا یہ بات سچ ہے کہ آپ نے وہاں پہ ایک لابسٹ رکھا ڈیوڈ فینٹن کے نام سے، اور یہ وہ شخص ہے جو 30 سال سے پاکستان کے ایٹمی پروگرامز کے خلاف تحریک چلا رہا ہے. پاکستان کے جتنے پڑھے لکھے بچے ادھر بیٹھے ہیں وہ لکھ لیں یہ نام، ڈیوڈ فینٹن، اور اس کو گوگل کریں، اس پریس کانفرنس میں گوگل کریں اور دیکھیں کہ اس نے کیا کیا کیا. اس نے کانسرٹ کروائے ہیں ایٹمی تنصیبات کے خلاف، اس نے لابی کیا ہے پاکستان کی ایٹمی پروگرام کے خلاف، اور ساری زندگی لابی کیا ہے اس نے. اس کی زندگی کا ایک مقصد ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، ڈیوڈ فینٹن. ابھی ڈالیں گوگل میں اور دیکھیں کہ اس نے ساری زندگی میں کیا کیا ہے، اور اس کی ساری زندگی کا کام کیا ہے. اور اس کو عمران خان صاحب نے ہائر کیا امریکہ میں لابسٹ. کس ملک میں؟ جس کے متعلق وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا وہ آئین پامال کرتا ہے. تو پھر لابسٹ کس چیز کی لابی کر رہے ہیں ان کے ساتھ؟ جو پاکستان کے قوانین کو، پاکستان کی جمہوریت کو پامال کر رہا ہے، تو کس چیز کا وہاں پہ آپ لابسٹ رکھ رہے ہیں؟ اور وہ کیا لابی کر رہا ہے؟ جس کی زندگی کا مقصد صرف پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کو ختم کرنا ہے، وہ وہاں پہ کیا لابی کر رہا ہے؟ تو اب آپ یہ تمام نکات جوڑیں، آپ دیکھیں کہ اپنی سیاست کی نظر انہوں نے کیا کیا نہیں کیا. اور یہ تو آپ کو یاد ہے ابھی کتنی مشکل سے ہم نے آئی ایم ایف کا پروگرام دوبارہ سے شروع کروایا ہے، کتنی مشکلات پڑی. آپ لوگوں نے تنقیدی جائزہ لیا اور برحق تنقیدی جائزہ لیا، اور ہم نے بڑی کوشش کی، اور میں بڑا شکر گزار ہوں وزیر اعظم کا، وزیر خزانہ کا، جنہوں نے بہت محنت کر کے آخری وقت میں اس پروگرام کو ریسٹور کروایا. لیکن آپ کو یہ وزیر خزانہ جو صوبوں کے وزیر خزانہ کو دونوں کو فون کر رہے تھے تو کیا کہہ رہے تھے؟ ایک وزیر کو انہوں نے کہا، اور یار یہ اس کو ایسے ویسے کر دو، یہ آئی ایم ایف کا پروگرام تو تباہ کرو. اور جب یہی بات انہوں نے پنجاب کے وزیر خزانہ کو کہی تو اللہ ان کا بھلا کرے، انہوں نے کہا کہ سر یہ تو ملک برباد کر دے گا، یہ تو چیز ملک کے خلاف جاتی ہے، تو آپ ایسی باتیں تو نہ کریں کہ سیاست کی وجہ سے ملک برباد ہو جائے، ملک بینکرپٹ ہو جائے، ملک کے غریب آدمیوں کا کیا بنے گا. تو اس میں کے جواب میں انہوں نے کہا بھائی چھوڑ یار، کپتان کہتا ہے یہ بس یہ کرنا ہے کرو اس کو. کپتان کہتا ہے، کبھی کپتان کہتا ہے ہماری جمہوریت کو پامال کرتے ہیں، کبھی کپتان گڑ گڑا رہا ہوتا ہے ان لوگوں کو جو جمہوریت کو پامال کرتے ہیں کہ میں ایک خط لکھ دے، ایک خط لکھ دے، اللہ کا واسطہ ایک خط لکھ دے، اللہ تیری عزت بلند کرے، تیرا وقار بلند کرے. کبھی کپتان کہتا ہے کہ یار تو اگر پاکستان کے تیرا بڑا انوے ہے، انوے امریکہ میں، تو تو ذرا یہ ایک ہمارے حق میں بھی کیمپین چلا. تو پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کے خلاف تو 30-35 سال سے کیمپین چلا رہا ہے، تیری زندگی کا مقصد ہے، ذرا ہمارے حق میں بھی وہی ریلیشن شپس استعمال کرتے ہوئے ایک کیمپین چلا دے. ارے بھائی یہ کیسا کپتان ہے؟ اور یہ کس کا کپتان ہے؟ یہ کس ملک کا کپتان ہے؟
جو اپنی انا کے سامنے، جو اپنے سیاسی مفادات کے سامنے ملک کو بھی نہیں ٹھہرنے دیتا. اب جو باتیں یہ ہو رہی ہیں میں نے آپ کے سامنے کچھ پیش کیا، اور بے شمار اس کے علاوہ ہیں، بے شمار اس کے علاوہ ہیں. کہاں پہ جھوٹ بولا، کہاں پہ سچ بولا، کون سے 35 پنکچر، وہ کون سے $250 ملین جو آپ نے ملک ریاض صاحب کو دیا اور اس کے بدلے میں 450 کنال زمین لی، یہ کپتان؟ یا آپ نے 2.5 ملین پاؤنڈ کے لیے $1 ارب کا فائدہ دیا عارف نقوی کو، یہ کپتان؟ یہ کون سا کپتان ہے؟ یہ کس ملک کا کپتان ہے؟ اور یہ اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے کس کس چیز کی قربانی دے گا؟ آئین کی، قانون کی، ریاست کی. میں یہ کہتا ہوں کہ ایک سازش کے تحت، ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت انسان کو داؤ پہ لگا کے، ریاست کو داؤ پہ لگا کے ایک سازش کی گئی تھی. لیکن سازش وازش کو چھوڑیں، پاکستان کا ایک سیکرٹس ڈاکیومنٹس یا پاکستان کے سیکرٹس کو بچانے کا ایک قانون ہے. اگر اس قانون کی کوئی عزت نہیں ہے، اگر اس قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو پھر اتنی بھاری سزا آئین میں اور قانون میں کیوں لکھی گئی ہے؟ اور اگر سزا بے شک ہو یا نہ ہو، مگر خان صاحب پہ کیونکہ نہ آئین لگتا ہے نہ قانون لگتا ہے تو یہ بھی نہیں لگتا، تو پھر باقی لوگ بھی اسی طرح پاکستان کی عزت، پاکستان کی حفاظت، پاکستان کا آئین، پاکستان کے سیکرٹس کو پامال کریں، اور جہاں پہ ضرورت پیش آئے وہاں پہ پاکستان کو ایک ایک اینٹ کر کے بیچتے چلے جائیں. کیونکہ یہ جو ہو رہا ہے، جو ہو رہا تھا، وہ ہو یہی رہا تھا کہ اپنے مفاد کے لیے سیاسی، بے شک لوگوں کو اربوں ڈالر کے فائدے دے دو یا 250 ملین کا فائدہ دے دو، اپنی ذات کے لیے بے شک ملک کو، آئین کو، قانون کو پامال کر دو. ایک ایک اینٹ کر کے پاکستان بیچتے چلے جاؤ، اور اگر پاکستان صرف ایک اینٹ بھی رہ جائے تو اس اینٹ پہ صرف میں کھڑا ہوں. بھائی یہ نہیں، ایسے نہیں ہوتا. پاکستان ایک اینٹ رہ جائے اور اس پہ صرف آپ کھڑے ہوں. وزیر اعظم پاکستان ایسا نہیں ہونا چاہیے. وزیر اعظم پاکستان تو وہ ہونا چاہیے جو شہداء کی طرح بولے کہ ایک اینٹ پہ بھی پیر رکھو گے تو میں جان دے دوں گا. تو یہی میں آپ کے سامنے، کیونکہ بہت سے لوگ سوالات پوچھ رہے تھے تو میں نے سوچا میں آپ کے سامنے حاضر ہو جاتا ہوں. میں آپ کے سوالات کا جواب اب میرے خیال میں جی 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 میں بالکل آپ کو بتاتا ہوں. اگر میں آپ کی بات مان لوں، اگر میں آپ کی بات مان لوں تو پھر تو اس سے بھی زیادہ بڑی سزا ہونی چاہیے جو ہوگی، کیونکہ پھر تو آپ کہہ رہے ہیں کہ واقعی ایک ایسی چیز جس کو ڈکلیئر کرنے سے پورا ملک برباد ہو سکتا تھا اس کو ڈکلیئر کر دیا گیا، اگرچہ ایسا نہیں تھا. لیکن اگر میں آپ کی بات مان لوں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جرم بہت بڑا تھا. جس چیز کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو اتنی بڑی نہیں ہے کہ آپ نے ملک کا سیکرٹس ایکٹ توڑا، آپ نے باہر کاغذ نکالا، آپ نے اس کو گما دیا، بلکہ جرم کی نوعیت تو بہت بڑی ہے. دیکھیں بات یہ ہے، ہم بھی ڈیماخش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ بھی جب کوئی ہمیں پتہ چلے کہ کسی سفارت خانے سے یا کسی ملک سے کوئی ایسی چیز آئی ہے جو حقیقت میں مبنی نہیں ہے، جو پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے، جو صحیح نہیں ہے،